المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسوله الكريم خير المبشرين والمنذرين شفيع المسلمين المخاطب طه وياسين النبي المعين والرسول المصدق بالقاسم. والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاسل حقوقهم أجمعين من لعن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وأهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي حتى يرد علي الحوض. معروف حدیث پاک جس کو کہ فریقین کے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے. بڑے بڑے علماء دین نے چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس حدیث کو نقل کیا ہے، لیکن اس دور میں اس حدیث کے اوپر بھی ظلم یہ کیا گیا کہ جہاں عترتی و اہل بیتی کا ذکر ہے وہاں سنتی لفظ استعمال کر دیا ہے دشمنان اسلام نے. لیکن پرانی جو کتابیں ہیں فخر الدین رازی وغیرہ اور بڑے بڑے علماء نے بین ہی ایسے ہی ذکر کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اس شفیق اور مہربان نبی نے جو یہ چاہتا تھا کہ میری امت دوزخ میں نہ جائے تو اس دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے نبی نے توشہ آخرت کے لیے دو چیزیں مسلمانوں کو دیں. انی تارکم فیکم الثقلین، ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ثقل کے معنی دو ہیں عربی میں اور بہت سے ہیں، لیکن ثقل کے معنی ثقل معنی بھاری گراں اور ثقل کے معنی توشہ آخرت. تو آپ چاہے یوں ترجمہ کر لیجئے آپ اس کا یا یوں کر لیجئے، دونوں ہی لفظ جو ہیں وہ بہت ہی معنی خیز ہے. فرمایا سرکار نے کہ انی تارکم فیکم الثقلین، دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یا دو توشہ آخرت تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. مسلمانوں تمہیں یوں ہی چھوڑ کر نہیں جا رہا بلکہ تمہیں ایسی دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں بھاری اور وزنی، یا تمہارے لیے وہ توشہ آخرت دو چیزیں ایسی بتا کر جا رہا ہوں جس سے تم دونوں سے متمسک رہو گے. لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد ہرگز گمراہ و ضلالت کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتے. حتی یرد علی الحوض، تائیں کہ یہ دونوں چیزیں مجھے حوض کوثر سے ملے. تو آپ دیکھیں حدیث رسول اور سرکار نے یہ فرمایا کہ میری حدیث وہ ہے جو قرآن سے مطابقت کرے تو وہ میری حدیث ہے، اگر قرآن کے خلاف ہو تو اسے پتھر سے دے کے مار دو. تو نبی نے فرمایا دو چیزیں. اب اللہ کی کتاب میں آپ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب میں کوئی آیت ہے تو قرآن مجید کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کیا ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ، اللہ کی جانب سے دو چیزیں آئیں، نور و کتاب مبین، نور اور کتاب مبین. نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن نے کہا دو چیزیں آئیں اللہ کی جانب سے.
تو اب آپ دونوں کا مطابقت کریں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ نبی نے پہلے قرآن کا ذکر کیا، اللہ نے پہلے نور کا ذکر کیا، یعنی نبی نے پہلے قرآن مجید کو بتایا، اللہ نے پہلے اہل بیت کو بتایا۔ معلوم یہ وہ بات دونوں ایک ہیں، لیکن اللہ اور رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دو چیزیں وہ ہیں جو مسلمانوں تمہارے لیے ہدایت کا منارہ ہے، ہدایت کے دو راستے ہیں جو تم اگر ان دونوں پر گامزن رہو گے تو کبھی بھی گمراہ و ضلالت تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ تو عزیزان محترم آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے دو چیزیں بتائیں، نبی نے دو چیزیں بتائیں، لیکن مسلمان ناہنجار بے دین نام نہاد مسلمانوں نے دونوں ہی کے اوپر ظلم کیا۔ قرآن مجید آپ دیکھیں نیزوں کے اوپر بلند کیا گیا، قرآن مجید کو گیلے بالوں سے دھویا گیا، قرآن مجید کو نظر آتش کیا گیا، اور آل محمد جن کے لیے کہ اللہ فرما رہا ہے دو چیزیں جوڑا ہے، کتاب خدا، دوسری طرف اہل بیت، طرف اہل بیت کا آج تک ہم اور آپ ماتم کر رہے ہیں۔ یہ وہ ظلم ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوئے، کسی غیر کے ہاتھ سے نہیں ہوئے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید دو چیزیں، اب بغیر قرآن، اب آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب لے لیجیے، دنیا کی کوئی کتاب جب تک فائدہ نہیں دے سکتی انسان کو جب تک کہ نور کا سہارا نہ لیا جائے۔ آپ کوئی بھی انگلش کی، ہندی کی، جو بھی چاہیں کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو نور کا سہارا ضرور لینا پڑے گا۔ اگر دن کے اندر پڑھیں گے تو آفتاب کی روشنی موجود ہے، شب کے اندر پڑھیں گے تو شمع جلانی پڑے گی، بلب جلانا پڑے گا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ مادی نور کے لیے، مادی کتاب کے لیے مادی نور کی ضرورت ہے، تو وہ روحانی کتاب جو اللہ کی جانب سے آئی ہے تو وہیں سے وہ لوگ آنے چاہیے، وہ حضرات آنے چاہیے کہ جو قرآن کی وضاحت کریں کہ قرآن کب کہاں نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، اس کے معنی و مطلب کیا ہے۔ اب یہ کہ حرف مقطعات، اب آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر بتائے کوئی ملا کوئی مولوی کہ حرف مقطعات کیا ہے؟ صلوات بھیجے پر محمد والے۔ بس اختصار کے ساتھ پڑھنا زیادہ ہے، میں آپ کو رحمت نہیں دوں گا، لیکن ذرا توجہ کے ساتھ، اس لیے کہ اگر کچھ لوگ وزن میں آ رہے ہیں صلوات بھیجے پر آواز صلوات بھیجے پر محمد والے۔ مادی نور کے لیے مادی کتاب کی ضرورت ہے، مادی کتاب کے لیے مادی نور چاہیے، تو روحانی کتاب کے لیے وہی حضرات ہونے چاہیے، نور علی نور ہو، جو نور مجسم ہو، دنیا کا کوئی آدمی نہیں بتا سکتا۔ اب کسی ملا سے پوچھے بھائی حرف مقطعات کیا ہیں یہ قرآن مجید میں، کہ بس اللہ جانتا تبارک و تعالیٰ۔ بھائی اللہ جانتا تو پھر نازل کیوں کیا؟ اب انہوں نے کوشش کی تو کہا صاحب دیکھیے، اب جیسا کہ آپ قرآن مجید کھولیں تو سب سے پہلے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں جب آپ دیکھیں تو اب مسلمانوں سے پوچھا گیا بھائی یہ بتائیے کہ اب اس کا، کہا صاحب ہاں اب کوشش کی، کوشش تو کرتا ہے نا۔ ان کا صاحب الف لام سے مراد ہے اللہ اور میم سے مراد ہے مجید، اللہ اور مجید، اور یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اور اللہ مجید جو ہے وہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، دونوں ہدایت کے لیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے عزیزان محترم، آپ بتائیں کیا مطلب ہوا اس کا؟ لیکن جب تفسیر اہل بیت میں آپ دیکھیں گے، خدا کی قسم آل محمد نہ ہوتی تو قرآن سمجھ میں نہ آتا۔ تفسیر اہل بیت میں الف لام میم سے مراد ہے آل، اور الف لام سے مراد ہے آل، اور میم سے مراد ہے محمد۔ اب ترجمہ کر کے آپ دیکھ لیجئے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم آل محمد، اور یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو ہدایت کرتے ہیں، کن کی، کس کی ہدایت کرتے ہیں؟
بالغیب، جو ایمان غیب رکھتے ہیں ان کی ہدایت کرتے ہیں، ایسے ویسوں کی نہیں کرتے جو غیب پر ایمان ہی نہیں رکھتے، جو غائب کے قائل نہیں ہیں، جو امام غائب کو مانتے نہیں، ان کی ہدایت نہ قرآن کرے گا نہ اللہ کرے گا، وہ تو گمراہ آج بھی ہے اور کل تک رہیں گے اور انشاءاللہ دوزخ میں بھی اسی وجہ سے جائیں گے۔ لیکن کس کی ہدایت کر رہا ہے قرآن کا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آل محمد، اور یہ کتاب وہ ہے کہ جو ذرہ برابر بھی جنہیں گنجائش نہیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو ہدایت کرتے ہیں متقین کی اور تو اب معلوم یہ ہوا کہ قرآن اور اہل بیت ہدایت ہم لوگوں کے لیے ہے جو آل محمد سے وابستہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ اب یہاں ملاحظہ فرمائیں، اور مجھ سے بہتر آپ سب حضرات جانتے ہیں ماشاءاللہ، میں تو آ کے بیٹھ جاتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی علم ہے نہ ہنر ہے، لیکن مولا کا کرم ہے۔ صلوات بھیجے محمد کے ساتھ بڑے بڑے آج یہ دنیا اب ایسے ناہنجار لوگ سامنے آئے ہیں کہ جن کا کوئی نہ شجرہ ہے، یعنی انسانیت کے اوپر بدنما داغ ہے۔ جہاں اللہ نے ایسے متبرک مقدس ہستیاں بھیجی، ان کے سامنے ایسے ذلیل اور نجس لوگ آئے کہ جن کا تاریخ کے اندر کوئی مثل و نظیر آپ کو دنیا میں زمانے میں بھی نہیں ملے۔ معاویہ خدا کی لعنت اس پر ہے، اتنا دشمن اسلام ہے کہ جب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب وہ مدینے میں آیا تو نماز پڑھانے کھڑا ہو گیا، اور مولا علی کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ مولا نے فرمایا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ بائے بسم اللہ میں، جو کچھ بائے بسم اللہ میں وہ نقطے میں، اور انا نقطۃ تحت الباء، اور میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے لگایا جاتا ہوں۔ تو چونکہ مولا علی کا دشمن تھا، آیا اور آنے کے بعد اس نے نماز پڑھائی، اور جب نماز پڑھائی سارے مدینہ کے لوگوں نے نماز پڑھی، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علی کا دشمن تھا، بائے بسم اللہ سے واقف تھا، کہ علی یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں بائے انا نقطۃ تحت الباء، لہذا تاریخ نے یہ بتایا کہ اس ملعون نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں نہیں پڑھی۔ اور آج بھی آپ دیکھیں اس کی تاثیر میں یہی ہو رہا ہے کہ سارا الحمد پڑھے جاتے ہیں، لیکن الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ان کے ماننے والے لوگ ہیں، آج دیکھ لیجیے بھائی کوئی تو آہستہ سے پڑھا، کوئی بالکل پڑھتے نہیں کہ صاحب محمل، ارے بھائی محمل ہے، ابتدا ہوتی ہے قرآن کی ہر سورے کی، تو جب اس نے نماز پڑھائی تو بھائی ایسا ویسا تو مجمع تھا نہیں، مدینے کے لوگ تھے، تو ایک مرتبہ نماز ختم ہونے کے بعد پیچھے سے آواز آئی، یبنا ابو سفیان سرخت فی الصلاۃ، اے ابو سفیان کے بیٹے تو نے ہماری نماز چرا لی۔ معلوم یہ ہوا کہ مال کے چور تو دنیا میں آپ نے دیکھے ہوں گے، نماز کا چور معاویہ تھا۔ صلوات بھیجے پر محمد، اتنا بڑا دشمن ہے، نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، اور طرح طرح سے آیا، آنے کے بعد اس نے اشرفیوں کے ڈھیر لگا دیے، دولت مند تھا، اب لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ مولا حسن کا ادھر سے گزر ہوا، دیکھا کہ مجمع ہے، آپ بھی تشریف لائے، جیسا دیکھا حضور کی سیاست ملعون کھڑا ہو گیا، مولا حسن کو اپنے پاس بٹھالا، بدترین دشمن تھا لیکن بظاہر اپنے پاس بٹھالا، کہتا ہے کہ فرزند زہرا بڑی دیر کی آپ نے، اور اس لیے تاخیر سے آئے کہ میرا سارا مال جو ہے وہ تقسیم ہو جائے، اس کے بعد میں پھر یہ کہو کہ ابو سفیان کا بیٹا جو ہے وہ بڑا کنجوس تھا، اور اس نے حکم دیا کہ اب تک جو جتنی اشرفیاں تقسیم ہو چکی ہیں، اشرفیوں کی پھیلیاں، وہ اتنی ہی سب لا کر دے دی جائیں امام حسن علیہ السلام کو، لہٰذا اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا گیا آپ کے سامنے، اشرفیوں کے پھیلا کے ڈھیر لگا دیا گیا۔ جب اس ملعون نے یہ بات کہی، کچھ ضروری بات کرنے کے بعد امام جب تشریف لے جانے لگے تو آپ کی جوتی جو تھی وہ پلٹ گئی تھی، جوتیاں جو اتاری آپ نے تو پلٹ گئی تھی، تو معاویہ کے غلام نے آپ کی جوتی کو سیدھا کیا۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ معاویہ کے غلام نے جوتی کو سیدھا کیا، آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جا تیرے مالک، تیرا جو آقا ہے جس نے جتنی اشرفی مجھے دی ہیں وہ سب میں اس غرض سے دے رہا ہوں کہ تو نے میری جوتیاں سیدھی کی۔
اور بتایا کہ ابو سفیان کے بیٹے تو کیا جان رہا ہے؟ ارے ہمارے لیے دولت دکھا رہا ہے، ہم وہ ہے کہ جسے اللہ نے کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا، تو ہمیں کیا یہ اشرفیاں دکھا رہا ہے؟ تو عزیزو یہ ہے آل محمد کے دشمن کہ جن کی سازشیں یہ رہیں اور آج تک ہم اس کا ماتم کر رہے ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے آتنکواد کہاں ہے؟ خدا کی قسم اگر لوگ امام حسین علیہ السلام کے دروازے پہ آ جائیں تو آتنکواد کا جو ہے مسئلہ حل ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے یہ آتنکواد کو مٹانے کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے خدا کی قسم کہ اگر کائنات کے اندر کوئی فرد ہے تو امام حسین علیہ السلام وہ ہے کہ جس کے سامنے دنیا کا ہر منصف مزاج انسان آپ کے دروازے کے اوپر جو ہے سر نگو۔ اور آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے خدا کی قسم کہ آج ہر قدم پر فیض پہنچا رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ماہ غم حسین کا چمکا فلک پہ چاند، ایک بے وطنی وطن میں بلایا۔ مولا حسین کی دین ہے خدا کی قسم، ورنہ آپ حضرات کی زیارت ہونا جو باہر رہتے ہیں بڑا مشکل ہو جاتا، دیکھنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ ہم جلالی میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان گلیوں میں کیا بھیڑ تھا۔ آج یہ حسین کا صدقہ ہے کہ جہاں جلالی جو ہے چمن بنی ہوئی ہے، یہ مولا حسین کے قدم اس جلالی میں آئے ہوئے خدا کی قسم۔ ورنہ آپ دیکھیں ایک بے وطن نے سب کو وطن میں بلا آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ اپنے کاروبار چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے بیوی سے چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے آرام کو چھوڑ کے آئے ہیں کہ چلیں اس غریب الوطن کا ماتم کریں جس کے اوپر کوئی رونے والا نہ تھا۔ ارے میں نے غلط کہا، رونے والے تو تھے لیکن انہیں رونے نہ دیا گیا۔ ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے۔ امام سجاد کو جب اس مقام سے 11 محرم کو نکالا گیا جس مقام پر شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں بے گور و کفن، ارے بی بی زینب نے ایک مرتبہ دیکھا کہ چہرہ متغیر ہے، مولا سجاد کا چہرہ متغیر دیکھا، فرمایا اے میرے لال، ارے میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے بیٹا سجاد، ارے تم ہی تو ان رانڈوں کے مددگار و حامی ہو، ہم اہل حرم کے قافلہ سالار ہو۔ ارے بیٹا میں کیا چہرے دیکھ، تمہارا چہرہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایک مرتبہ مولا سجاد فرماتے ہیں اے بھوپی اماں، ارے ان ظالموں نے تو اپنے پشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا، لیکن میرا بابا بے گور و کفن اس صحرا کے اندر پڑا ہوا ہے لاشا، لیکن میں ہوتے ہوئے اپنے باپ کو گور و کفن نہ دے سکا۔ سیال محمد